السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مدنی صاحب نے جو بیان دیا، حالانکہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم علماء کی عزت کرتے ہیں، لیکن مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا کہ اس طرح کی پالیٹکس سے دوسروں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ سوچ صرف ان کی نہیں ہے۔ اکثر ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ابھی تک جھوٹے سیکولرزم کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں ابھی تک شک میں ہے کہ اس سے ہمیں پولیٹیکل فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم 76 سالوں میں ایک بات اور بھی تو غور کریں کہ ہم نے یہی سوچ کی وجہ سے کبھی مایاوتی کو جتایا، کبھی ملائم سنگھ یادو کو جتایا، کبھی کانگریس کو جتایا، لیکن آج ہم پولیٹیکل اعتبار سے، سوشلی اعتبار سے، اکنامیکل اعتبار سے، ایجوکیشنل اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خود کانگریس کے زمانے میں جو 2014 میں سے پہلے سچر کمیٹی بنی، اس نے ہمیں بتایا کہ ہم ایجوکیشنلی، پولیٹیکلی اینڈ سوشلی ہم اپنے دلت بھائیوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو ایسے جیتنے سے بھی کیا فائدہ کہ جب ہم ایوان اسمبلی یا ایوان پارلیمنٹ میں ان سو کالڈ سیکولر پارٹیوں میں جا کر جیت بھی جاتے ہیں اور سرکاریں بھی ان کی بنی ہیں، تب بھی یہ ہماری بات کو بولنے کب دیتے ہیں؟ مجھے خود یاد ہے وہ واقعہ جو مولانا اسرار صاحب والا واقعہ ہے، جب ٹرپل طلاق کا بل آیا تھا لوک سبھا میں، تو خود راہل گاندھی نے نہیں بولنے دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، اور پھر دوسری بات میں ایک بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی، فرقہ پرستی میں اور حقوق کی لڑائی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی قوم کو دوسری قوم کے خلاف بھڑکاؤں تو یقیناً یہ تو فرقہ پرستی ہے، اس کو نہ تو میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو، اپنی سنویدھانک ادھیکاروں کو کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر، جو میرا سنویدھان ہے اس کے دائرے میں رہ کر اگر میں مانگتا ہوں، تو میں کیسے فرقہ پرست ہو سکتا ہوں؟ جب براہمن کی بات کر سکتا ہے، ادھیکاروں کا کہیں اگر ان کا کہیں وائلیشن ہوتا ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، جب یادو کی بات کر سکتے ہیں، جب کرمی کی بات کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی قوم کا، کیا ہم اس ملک کا حصہ نہیں؟ اور یہ بھی ہم اس ملک سے محبت کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک جسم کا ہر اعضا مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ تب ہم جا کے پورے جسم کو مضبوط کہتے ہیں۔ اگر کوئی جسم کا کوئی اعضا بیمار یا کمزور ہو جائے تو ہم اس کو کبھی بھی تندرست جسم نہیں کہتے۔ تو اس ملک کی بھی تندرستی، اس ملک کی بھی ترقی، ہر ایک آخری سے آخری انسان کی جب تک ترقی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہماری مانگ ہے، اس کو آپ کیسے ادروائز لیتے ہیں؟ شکریہ۔